حضرت بلال رضی اللہ جناب عمر رضی اللہ سے ملنے آئے۔ جب بلال رضی اللہ دروازے سے داخل ہوئے تو فاروق اعظم رحمت اللہ نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ کالا رنگ، نام لکھنا نہیں جانتے، کیسر و کسرا خاطر میں نہ لانے والا عمر رضی اللہ بلال رضی اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے، عمر کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا یہ استقبال ہے؟ حضرت بلال آئے، کہنے لگے، امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ عمر رضی اللہ نے بازو پکڑا اور اپنی کرسی پہ بٹھایا۔ حضرت بلال کہنے لگے، حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پر بیٹھنے کی، میں غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ کہنے لگے، بلال رحمت اللہ تو غلام تھا، لیکن جب سے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنتا ہے، غلام بننا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا فرمایا، مجھے وہ دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال سے کہے کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دے۔ لوگوں نے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑھے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑھے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پڑھے پتھر کھا اذان پڑھے تو بلال کو بلاؤں، اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال رضی اللہ کو عزت نہ دوں؟ فرمایا، کوئی اوپر نہیں چڑھے گا۔ ابو بکر رحمت اللہ بھی نیچے، عمر رضی اللہ بھی نیچے، عثمان، علی رحمت اللہ، طلحہ اور زبیر بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبہ کی چھت پر چڑھے گا، اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنتا ہے۔